بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید سلمان گل۔ پروگرام روشنی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کل ہم نے جس موضوع سے آغاز کیا ان 3 روز پر بات کرنے کے لیے، وہ تھے سابقہ اقوام، اور سابقہ اقوام قرآن مجید فرقان حمید میں جن کا ذکر ملتا ہے، یہ سابقہ امتیں کن کن نافرمانیوں میں مبتلا تھیں اور کس کس نوعیت کے عذابات ان پر اللہ رب العزت کی جانب سے نازل ہوئے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جنہیں مسلسل مہلت دی جاتی رہی۔ ایسا نہیں ہے کہ فی الفور اللہ رب العزت نے ان کی نافرمانی پر ان پر عذاب مسلط کر دیا، نہیں، اللہ نے اپنا خاص بندہ، محبوب بندہ بطور پیغمبر، بطور رسول ان کی طرف بھیجا۔ کوئی پیغمبر، کوئی رسول، کوئی نبی ان کی طرف آیا اللہ کی دعوت لے کر، توحید کی دعوت لے کر۔ جن لوگوں نے اس دعوت پر لبیک کہا وہ فلاح کو پا گئے، اور جو لوگ اس پر لبیک نہ کہہ سکے آخر کار عذاب کا سامنا ہوا۔ صرف یہی نہیں کہ توحید پر انہوں نے لبیک نہ کہا، بلکہ اپنی نافرمانیوں پر اٹل رہے۔ یعنی مثال کے طور پر کہ اے نبی تم یہ کہتے ہو کہ ہم ناپ تول میں کمی نہ کریں، جبکہ ہمارے پچھلے کرتے آئے، یہ کیسی بات کرتے ہو؟ ناپ تول میں کمی نہ کریں اور نفع زیادہ نہ حاصل کریں، یہ کیسی بات؟ یعنی ان کی ہٹ دھرمی اور مسلسل اپنی برائیوں پر اٹل رہنا اور یہ ضد انہیں آخرکار عذاب میں جھونک دی گئی۔ اور آج کی قوم کے حوالے سے کمپیریٹیو ڈیفرنس کل کیا کہ آج کی جو قوم ہے، یہ جو امت رسول آخر الزماں ہے، یہ ان تمام بلکہ وہ برائیاں جو شاید سابقہ اقوام میں نہیں تھیں وہ اس قوم میں موجود ہے، مگر چونکہ درمیان میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے اللہ رب العزت کا اجتماعی کوئی عذاب اس امت پر نہیں آتا، گو کہ اس کی جھلک ہمیں جا بجا نظر آتی ہے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب آج ہمارے مہمان ہیں۔ سابقہ اقوام میں ہم نے قوم عاد پر اور قوم نوح پر کل بات کی تھی، ہم آج قوم سمود سے آغاز کریں گے۔ قوم شعیب یعنی جسے قوم سدوم بھی کہا جاتا ہے، اور قوم سدوم یعنی قوم لوط جو ہے، اور قوم شعیب اس کی بات کریں گے، اور ہم جو ہے قوم سمود سے آغاز کریں گے۔ قوم سمود کے حالات و واقعات پر روشنی ڈالنے کے لیے میں مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب کو زحمت دے رہا ہوں۔ آغاز اسی سے کریں گے، کون سے نبی ان کی طرف بھیجے گئے اور وہ کون سی نشانی لے کر آئے۔ اچھا، قوم سمود کے حالات کیا تھے، ان کے واقعات کچھ ارشاد فرمائیں، قرآن نے ذکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی سلمان بھائی بہت بہت شکریہ۔ اور یہ جتنے بھی اقوام کے عذابات ہیں یا اعذبہ ہیں جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر نہیں کئی مقامات پر ذکر فرمایا، آپ کو ان کا ذکر خاص طور پر 8ویں پارے میں ملے گا، 19ویں پارے میں کسی حد تک ملے گا، 11ویں پارے میں ملے گا، پھر اس کے بعد 17ویں پارے میں ملے گا، 19ویں پارے میں ملے گا۔ کئی مقامات پر ان کا ذکر ہوا ہے۔ اچھا، یہ ذکر کیوں ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، دیکھیں نا، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ بالکل۔ تو کہتے ہیں نا کہ جب تمہارا جی چاہے کہ رب تعالیٰ تم سے کلام کرے تو تم اللہ کے کلام کو پڑھو، گویا کہ وہ تم سے کلام فرما رہا ہے، وہ تم سے کہنا کیا چاہتا ہے، وہ تمہاری زندگی کو کس انداز میں دیکھنا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ بچے کو ماں کہتی ہے نا کہ بیٹا یہاں نہ جانا، صحیح، ہاں یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا بیٹا، اور یہ کام کر لینا، یہ تمہارے لیے صحیح ہے۔ بیٹے کو نہیں پتا ہوتا، بچے کو نہیں پتا ہوتا نا، لیکن ماں بچاتی ہے اس کو، باپ بچاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ماؤں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے۔ تو وہ بار بار ہمیں سمجھاتا ہے کہ دیکھو میں نے قوم نوح نے جب نافرمانی کی، میں نے ان کا انجام کیا کیا۔ دیکھو قوم ہود نے جب نافرمانی کی، قوم صالح یا قوم سمود نے نافرمانی کی، جب قوم لوط نے، قوم شعیب نے، قوم موسیٰ نے نافرمانی کی، تو میں نے ان کے ساتھ کیا معاملات کیے۔ قوم شعیب نے جب نافرمانی کی تو قوم نوح سے لے کر قوم لوط تک ان تمام اقوام کو نافرمانیوں کی بنا پر صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ جی، ان کے وجود وجود مٹا دیا گیا۔ تو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو نافرمان نہ بنو، نافرمان بنو گے تو ان کا انجام یاد رکھو۔ صحیح بات، قداور ترین لوگ اس ظلم میں اور غرور میں کہ ہمیں کون مٹا سکتا ہے۔ جی جب بندہ کسی ادارے میں کام کرتا ہے نا تو یہ پوری شرائط کنڈیشنز اسے دی جاتی ہیں،
اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا ڈومین کیا ہے, مجھے اپنے ڈومین کے اندر رہ کر کام کرنا ہے, جہاں میں باہر نکلا تو میں ٹرمینیٹ کر دیا جاؤں گا, یا مجھے طلب کیا جائے گا اور مجھے شوکاز نوٹس دیا جائے گا, مجھے جواب طلبی کرنی ہے, مجھے جواب دینا ہے. تو یہ اس لیے ہے, اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہاں بھی ان اقوام کی ہلاکت کا, ان اقوام کے عذابات کا اور ان اقوام کی تباہی کا بیان فرمایا تو وہاں یہ بات بھی بیان فرمائی, فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین, دیکھو کہ ہم نے مفسدین کا انجام کیسا کیا. کہیں فرمایا کہ ظالمین, کہیں فرمایا کافرین, کہ کافرین کا, ظالمین کا, مفسدین کا ہم انجام کیا کرتے رہے, تو تم ان کی طرح نہ ہونا بلکہ ہمارے نیک بندوں کے نقش قدم پر چلنا. اب جو یہ سوال آپ نے فرمایا نا قوم سمود کا, جی, تو قوم سمود یہ قوم ہود کے بعد اس کا ذکر ملتا ہے. پہلے قوم نوح ہے, پھر قوم ہود ہے جسے عاد اولا کہتے ہیں, اور یہ قوم سمود ہے جسے قوم صالح بھی کہتے ہیں اور عاد ثانی بھی کہا جاتا ہے. اچھا, یہ جو قوم رہا کرتی تھی یہ سرزمین حجاز و شام کے درمیان مقام حجر تھا, یہ وہاں رہتی تھی. یعنی جو گلف کنٹریز ہیں نا, یہ آس پاس یہی علاقہ ہے. بلکہ آج بھی جو آپ اگر سعودی عربیہ جائیں تو وہاں پر ایک خاص علاقہ کافی دور ہے, میرے خیال میں 400 کلومیٹرز پر ہے. آپ وہاں پر جائیں تو وہی پہاڑوں کے درمیان مکانات بنے ہوئے ہیں اسی طریقے سے. تو وہ کہا جاتا ہے کہ یہی وہ مقام تھا کہ جہاں قوم سمود رہائش پذیر تھی. جی جی. اچھا, اب خاص طور پر اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک بات فرمائی کہ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ, کہ تمہیں ایک قوم کے بعد خلیفہ نامزد کیا گیا, تم اس قوم کے بعد آئے ہو اور تم اس قوم کا انجام دیکھ کر آئے ہو, تمہیں معلوم ہے. ہاں ہاں. من بعد عاد وبوأکم فی الارض تتخذون من سہولها وتنحتون الجبال بیوتا. اس قوم کی ایک خاصیت یہ تھی کہ لمبی لمبی عمریں تھیں. اچھا, ایک تو اتنی لمبی عمریں, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے, مکان بنایا جاتا ہے, لیکن وہ مکان ہماری کتنی نسلوں کے بعد بوسیدہ ہوتا ہے. ان کی عمریں اتنی طویل تھیں کہ ان کے دیکھتے دیکھتے وہ مکانات پوسیدہ ہو جاتے تھے, پرانے ہو جاتے تھے. جی جی, ہاں ہاں, کئی سو سال عمریں, اور قد اتنے لمبے کہ جسے کھجور کا ایک لمبا طویل درخت ہوا کرتا ہے. اچھا, طاقت اتنی اور مالداری اتنی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تتخذون من سہولها قصورا, زمین میں یہ محلات بناتے تھے, وتنحتون الجبال بیوتا, اور یہ پہاڑوں میں اپنے مکانات بناتے تھے. جیسے آج کل کوئی مالدار لوگ ہوتے ہیں نا, تو جسے سردیاں ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پر چلے جاتے ہیں, وہاں پر ذرا دن گزارتے ہیں. اچھا, گرمی ہوتی تو فلاں جگہ چلے جاتے ہیں, اپنے آپ کو انٹرٹین کرتے ہیں. تو یہ اس دور میں جو مالدار اور ذی منصب لوگ تھے, یہ ان کا طریقہ کار تھا. اچھا, اس سے اندازہ لگائیں ان کی قوت کا کہ اگر آپ نیٹ پر سرچ کریں تو اسی مقام کے آس پاس جو مقام میں نے بتایا وہ اسے جو ہے وہ سمود کے نام سے ہی یا مقام حجر کے نام سے اس مقام کو جانا جاتا ہے. وہاں پر کچھ عرصہ پہلے, تقریباً 8 یا 10 برس پہلے, ایک ڈھانچہ دریافت ہوا تھا, ایک لاش دریافت ہوئی تھی, اور وہ لاش اتنی لمبی تھی اور اس کا سر جو, یعنی پوری لاش کو جوڑا گیا, اس کا سر یوں تھا جس سے ایک بڑی مسجد کا بڑا گنبد ہوتا ہے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے کہ ان کے قد اتنے بلند اور ان کے سر ایسے تھے جیسے تمہاری مسجدوں کے بڑے گنبد ہوا کرتے ہیں, اس طریقے سے ان کے سر. اور آپ اس لاش کو دیکھیں تو اس کے سر کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوا ہے تو وہ چونٹی کی طرح لگ رہا ہے, اتنا بڑا قد. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ قوم اپنے بے شروع قوم سے عبرت پکڑتی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا پرچار کرتی, اس کے احکامات پر عمل کرتی, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا, اسی بت پرستی میں لگے رہے. قوم ہود کی طرح بت پرستی میں بنیادی خطا سب کی بت پرستی. جی ہاں, جی ہاں, بت پرستی تھی, اور اس کے علاوہ رسولوں کی تکذیب تھی. یہاں پر ایک خاص بات اور تھی کہ انہوں نے یہ طلب کیا, باقاعدہ ایک شخص تھا, اس نے کہا کہ اے صالح, ہم آپ پر یقین نہیں کریں گے, ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے, ہاں تب ایمان لائیں گے کہ بغیر کسی جانور کے, بغیر اونٹنی کے, آپ ایک اونٹنی جو ہے ایک پتھر سے پیدا کیجئے
اور پھر اس کا بچہ بھی ساتھ ہو. تو اللہ کے پیارے نبی صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی تو ایک پتھر سے ایک اونٹنی نکلی, اللہ اکبر, اور اس نے اسی وقت اپنے جیسے ایک اونٹنی کو بچے کو جنا جو اس کے قد کے برابر تھا. اللہ اکبر. اب ہوا یہ, یہاں پر میں بات چھوڑے جا رہا ہوں, پھر ڈاکٹر صاحب بھی ہیں, جتنا ذہن اتنا سوال. اب میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے انبیاء اپنی مرضی سے معجزات کا ظہور فرماتے ہیں نا, تو اس وقت آزمائش نہیں آتی. لیکن جب قوم طلب کرتی ہے کہ نہیں یہ معجزہ بتائیں, یہ معجزہ بتائیں, تو وہ معجزے کا اظہار تو ہوتا ہے لیکن پھر آزمائش بھی ساتھ اترتی ہے. میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ دعا کریں کہ مجھے یہ منصب ملے. تو میں نے ان سے کہا کہ منصب مانگو نہیں, مانگو کے ساتھ میں آزمائش بھی آئی ہے. میں نے کہا مانگو نہیں, اللہ رب العالمین چاہے گا تمہیں عطا فرمائے گا. کچھ 3 یا 4 مہینے کے بعد اللہ رب العالمین انہیں عطا فرمایا. تو انہوں نے کہا کہ واقعی ایسا ہوا, اور پھر بغیر آزمائش کے وہ اس منصب سے گزر گئے, عہدہ برا ہوئے. تو پھر آزمائش کیا آئی کہ یہ جو قوم کے پینے کا پانی ہے نا, ایک دن قوم کے افراد پیئیں گے اور دوسرے دن یہ اونٹنی پیے گی. اللہ اکبر. جی آزمائش ہی آئی. واہ واہ, اللہ اکبر. میں ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب, اللہ رب العزت کی شان کریمی, میں اس کی یہ جو شان جباری ہے نا, اس میں بھی اس کی کریمی دیکھتا ہوں, ادائیں دیکھتا ہوں اس کی, اور خوش ہوتا ہوں. ایک بندہ مومن جو اپنے رب کی ہر ادا پر راضی ہوتا ہے, اپنے رب کی ہر رضا میں راضی ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ سابقہ اقوام کہ جو نافرمانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے تھے, اور اللہ انہیں ڈھیل دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا. اللہ اکبر. حضور فرمائیے کہ ان پہ حضرت نے یہاں تک گفتگو لائے ہیں, تو یہ قوم سمود, اس پر وجہ عذاب کیا بنی, مطلب کیا ریزن تھا جو ان پہ عذاب آیا, کس نوعیت کا ان پہ عذاب آیا, یہ بھی ارشاد فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وکلہم رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الدیم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. بعد حمد و صلات کے قبلہ ہمارے بھائی امجدی صاحب نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں اس معاشرے کی نفسیات کا تذکرہ کیا ہے جس معاشرے کو سمجھنے کے لیے لوگ صرف مثالیں دیتے ہیں, لیکن قبلہ امجدی بھائی نے ہمارے اس کی نفسیاتی تجزیے کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ عذاب اللہ کی طرف سے نہیں اترا تھا, یہ تو خود انہوں نے مانگا تھا, طلب کیا, عذاب طلب کیا. اب آئیے کہ یہ جو قوم ہے یا اقوام عالم ہیں, ان پر دنیا میں بہت کچھ لکھا گیا جس کو آپ کہتے ہیں آرکائیوز, آثار قدیمہ. اور یہ آثار قدیمہ جو آج نظر آتے ہیں, یہ آثار قدیمہ اصل میں یہ وہ نشانیاں ہیں جو رب تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہیں. صحیح. اب یہ قوم سمود, قرآن کریم نے جب واقعات بیان کیے تو صرف واقعہ بیان نہیں کیا, اس کا نتیجہ بھی سامنے رکھا. بالکل صحیح. کہ ہم یہ جو مثالیں بیان کر رہے ہیں یا یہ جو علامتی اظہاریہ ہم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں, یہ صرف اس لیے نہیں کہ تم دلچسپی رکھ کر صرف سنتے رہو کہ یہ ایسے ہو گیا, یوں آ گیا, یوں اونٹنی آ گئی, اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی اور اس کے بعد جناب یہ ہو گیا, پھر یہ عذاب آ گیا. ایسا نہیں ہے. وہ 9 افراد ہیں, 9 افراد نے کیا کیا, کس طریقے سے کیا. صرف یہ واقعات اور حالات بیان کرنے کا نام نہیں. اصل یہ ہے کہ تمہیں ہم راغب کریں اس معاہدے کی طرف, اس رویے کی طرف, اس انداز زندگی کی طرف کہ جس میں تم پابند تھے کہ تم میری عزت کرو گے, مجھ سے محبت کرو گے, میری وحدانیت کا ہمیشہ دم بھرتے رہو گے, اور میرے نبی جو آئیں گے تم ان کی تصدیق کرو گے, ان کی تائید کرو گے, اور ان کی نصرت کے ساتھ اور ان کی مدد کے ساتھ تم آگے بڑھو گے اپنی زندگی میں. لیکن جب عذاب آیا, یہ رب کی چاہت تھی اپنے بندوں کے رب نے ان پہ مہربانی چاہتا بے تھا. شک بے شک. اس لفظ کو میں یوں کہوں کہ رب کو ہم سے کیا طلب ہو سکتی ہے. صحیح بات. وہ عذاب جو بھیج رہا ہے وہ تو اتنا کریم ہے کہ اس کے کرم کے تو جو معاملات ہیں بالکل الگ ہیں, ہزاروں مثالیں. نہیں اس کے کرم کا. اب یہاں پر ہوا یہ کہ نبی کی آزمائش کر رہے ہو بھائی امجدی صاحب. ہاں بھائی سلمان صاحب, مسلسل آپ نبی کی آزمائش کر رہے ہیں. آپ نبی کی آزمائش نہیں کر رہے, آپ رب کی آزمائش کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. بالکل ایسا. آپ کو ظاہر میں نبی نظر آ رہا ہے, باطن میں اس میں رب وہ کچھ کروا رہا ہے جو چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہو, لوط علیہ السلام کی شکل میں ہو, شیس علیہ السلام کی شکل میں ہو, حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں ہو, یا یہ جتنی اقوام عالم ہیں ان سب کا رویہ انسانوں کا ایک ہے.
اور وہ یہ ہے یا تو اس میں اطاعت ہے یا اس میں بغاوت ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. صحیح بات. اور یہ کوئی عام قاصد تھوڑی ہے, تو رب کا بھیجا ہوا قاصد, کہا ہم تو تمہیں حکم رب کا چل رہا ہے. ہم تو تمہیں نہیں مانیں گے. صحیح. تم ہمیں یہ بتلاؤ کہ یہ عذاب اگر آ سکتا ہے نا تو لا کر دکھاؤ. چلو بتلائیے. تو اب اس کے بعد نشانی, آپ نے نشانی کی بات کی نا, جی. اور قبلہ علامہ صاحب نے اس طرف اشارہ کیا. تو جمعرات کے دن اب نبی کی آزمائش یہ کر رہے ہیں. یہاں سے ہمیں دو اہم ترین علم العقائد کے مسائل مل رہے ہیں جو مفسرین نے لکھے ہیں. بالکل ٹھیک. اور مفسرین اس بات پر جا کر رک جاتے ہیں ایمان والوں کے لیے کہ غور کریں اس پر. پہلا عقیدہ کیا ہے کہ نبی سے اگر تم کچھ طلب کر رہے ہو تو نبی رب سے جب طلب کرتا ہے تو پھر نہ نہیں ہوتی, وہ اختیار نبی کا ہے. اس کو اختیار مصطفیٰ کہیں یا اختیار انبیاء کہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہیں سے کنٹینیو کروں گا اختیار انبیاء اور اختیار مصطفیٰ سے, یہیں سے انشاءاللہ گزشتہ سے پیوست کریں گے آگے ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ. جی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے, اور بات ہے قوم سمود, اس پر وجہ عذاب کیا ہے, کیا سبب بنا عذاب آنے کا اور کس نوعیت کا عذاب آیا, اس پر ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیں. یہ آزما رہے تھے اختیار نبی کو, ہاں, اور انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی بات کہ یہ اپنی زبان سے نہیں کہہ رہے, رب کی زبان سے کہہ رہے ہیں. تو کہا کہ اچھا اگر آپ ہیں تو ذرا عذاب لے آئیے. جی. اور مسکراہٹ کے اندر ہاں مذاق, ذوم میں تکبر, اس کو تمسخر ہے نا. بالکل صحیح. تو وہ مکر اللہ والا معاملہ ہے, واللہ خیر الماکرین والا معاملہ ہے اس کے اندر. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اختیار دیا تو یہاں سے نبی کی علم غیب بھی آ رہا ہے, جو اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو دیا. اور صرف یہ مصطفیٰ کریم کے ساتھ ساتھ, یہ تو مصطفیٰ کریم کے پاس تو تمام انبیاء کے معجزات ہیں. بالکل. اور یہاں نبیوں کو یہاں محدود دیا گیا ہے. اور جو یہ علم ہے نا, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, تو یہاں سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ جو علم غیب ہے یہ معجزات کی اولین صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ اکبر. اور یہ نہ ہو تو نبی نہیں ہے, یہاں تک لکھا علماء نے. تو اب یہ جو علم غیب ہے وہ کیا ہے؟ علم غیب یہ تھا کہ ٹھیک ہے تم مانگو, تمہیں عذاب آئے گا. اچھا کیسے آئے گا؟ سن لو بھائی, 3 طرح کے عذاب تم پر آئیں گے. پہلا دن جمعرات کا ہوگا, یہ کون یقین سے کہہ سکتا ہے جس کو رب کہلوا رہا ہو. دوسرا دن جمعے کا ہوگا, تیسرا دن ہفتے کا ہوگا. پہلے دن تم سب کے چہرے پیلے ہو جائیں گے, دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے یعنی جمعے کو, اور ہفتے کے دن تمہارے چہرے کالے ہو جائیں گے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے؟ یہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جس کو علم ہے یا علم غیب ہے یہ. اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ نبی کہہ رہے ہیں. نبی کہہ, اب نبی کی زبان سے اللہ کہلوا رہا ہے. تو اگر یہاں پر اختیار علم غیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آزمائش بھی بڑی تھی ان سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بھی بڑی تھی, اور اس کے بعد اب نبی بھی کوئی نہیں آنا تھا, تو حضور کو کیا علم غیب عطا فرمایا ہوگا اللہ تعالیٰ نے. سبحان اللہ. اب اس کے بعد اب یہ عذاب قوم سمود ہو گیا معاملہ. جی. اور ایسا ہی ہوا, میں مختصر کر رہا ہوں, ایسے ایک شخص ایسا تھا جو وہاں نہیں تھا, وہ مکے میں تھا. صحیح. اور حدود حرم میں تھا, ابو رغال. اور جب وہ وہاں سے نکلا ہے حدود حرم سے, جو عذاب یہاں نازل ہوا تھا وہی عذاب اس پر نازل ہوا, وہاں پر بھی نازل. یعنی اللہ کے عذاب نے فرد واحد کو بھی وہاں ایسے روکا جیسے ان کو. اس کی اختیار قدرت, اس کی قدرت اللہ نے نشانی دکھائی. دیکھیے یہ نشانیاں ہیں. جب قرآن کریم وہاں فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واقع معراج میں وہ جو قرآن کریم کی آیت ہے, اس آیت میں لِنُرِيهُ مِنْ آیَاتِنَا, لِنُرِيهُ مِنْ آیَاتِنَا کا مطلب یہ کہ یہ بھی نشانی ہے, یہ بھی نشانی ہے, محبوب یہ بھی نشانی ہے. تو کہیں عذاب کی صورت میں نشانی نظر آ رہی ہے, کہیں محبت کی صورت میں نظر آ رہی ہے, اور ان صفا والبروا یہ بھی نشانیاں نظر آ رہی ہیں. تو یہاں جو عذاب نظر آ رہا ہے وہ اصل میں تکبر کے خلاف, صحیح بات, لوگوں کو سربسجود ہونے کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم نے یہ کیا. اب یہ قوم اپنے تکبر میں کیا کرتی تھی, کس طریقے سے تھی, عذاب آ گیا وہ ظاہر ہے, اور قوم سمود برباد ہو گئی. میرے خیال یہ گفتگو مکمل ہو گئی, اس کو آگے بڑھانا چاہیے. بالکل, میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں. اور یقیناً یہ قوم سمود, اور جو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اونٹنی اللہ کی نشانی تھی, اور اللہ کی نشانی کو ان لوگوں نے شہید کیا, اور پھر ان کے اوپر اب ظاہر ہے یہ تکبر تھا نا, یہ ظلم تھا ان میں. اور حضرت فرما رہے نا علم غیب ایک نبی کا, اور پھر میرے آقا کی جب بات ہو تو وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت, بلند ارادہ, وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے, جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ, ہر ایک پیمبر نے ہاں ہے اس میں, ہجوم پیغمبراں ہے اس میں, وہ اس طرف ہے خدا جدھر ہے, میرا پیمبر عظیم تر ہے. میرے آقا, میں تمام انبیاء پہ ایمان لاتا ہوں, جب میرے آقا کی بات ہو تو میرا دل جو ہے مچل جاتا ہے, اور زبان سے کچھ نہ کچھ توصیف میرے آقا کی ہو جاتی ہے. قوم سمود کی بات ہو گئی حضرت, اور ہم نے اس کے عذاب اور وجہ عذاب پہ بھی بات کر لی. یہ ظاہر ان اقوام کا تکبر تھا, مذاق اڑاتے تھے نبی کا, اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات برداشت نہیں.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی میں چاہتا ہوں حضرت کچھ ذکر ہو. ان کا بھی ذکر ملتا ہے کہ نمرود کے دربار میں جب ان کو دعوت دی گئی اور یہ ان کا جو توحید کا علم اپنے ہاتھوں میں لینا، اور اس کے علاوہ نمرود اور اس کی قوم کا احوال کیا تھا، یہ تمام تر واقع قرآن نے ذکر کیا ہے. ارشاد فرمائیں. اچھا، اس میں جو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا، اس میں ایک دو سبق ہیں وہ میرے ذہن میں آ رہے ہیں. صحیح. کہ دیکھیں، قیداد بن سلف ایک آدمی تھا جس نے اونٹنی کی کوچیں کاٹی تھیں، یعنی ٹانگیں جو ہیں وہ کاٹی تھیں، جو پلڑیوں کی طرف حصہ ہے. ایک آدمی تھا، ایک آدمی، لیکن عذاب پوری قوم پر آیا. پوری قوم پر آیا. یہ کیوں؟ کیونکہ سب اس کی تائید اس لیے کہ سب اس کی تائید میں تھے، ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے. استغفر اللہ. تو اسی طریقے سے جب امت میں گناہ ہو رہے ہوں اور نیک لوگ بھی اس کی طرف سے پریشان نہ ہوں، تو جب لاٹھی گھومتی ہے تو سب اس کی زد میں آتے ہیں. پھر یہ نہ کہیں ہم تو مظلوم تھے، سب اس کی زد میں آتے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن جو ہے وہ قوم والے پانی پیئیں گے. آزمائش آ گئی. کچھ دن تو رہا، اس کے بعد برداشت نہ کیا اور پھر عذاب الہی سے دوچار ہونا پڑا. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں عقل کو دخل انداز نہیں کرنا چاہیے. یہ کیسی بات ہے؟ اچھا، اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم تھا کہ جس دن اونٹنی پانی پیتی وہ سارا اس کا جو دودھ تھا پوری قوم اس سے سیراب ہوتی. اللہ اکبر. پھر بھی ان کو چین نہ آیا، جبکہ اللہ کا دورہ فضل ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے عقل کو دخل انداز نہیں کرنا چاہیے، انٹرفیرنس اس کی نہیں ہونی چاہیے. ایک اور بات، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ پرہیز کیا ہوتا ہے، یار پرہیز نہیں ہونا چاہیے، یار حلال چیزیں میں تو حلال کھاؤں گا. جب ڈاکٹر نے کہا تو کہتے ہیں یار میں تو نہیں بچوں گا. اب دیکھیں کہ اونٹنی کا گوشت حلال تھا، اونٹنی کا دودھ حلال تھا، لیکن اس قوم کو منع کیا گیا کہ تم اس اونٹنی کو ذبح نہیں کرو گے. ٹھیک ہے نا، اس اونٹنی کا گوشت تمہارے لیے جائز نہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک وجہ ہمارے سامنے آئی، ایک حکمت ہمارے سامنے آئی کہ ایک چیز حلال ہے، لیکن کسی وجہ سے ایک طبعی یعنی طبیعت کی وجہ سے ڈاکٹر منع کر دے تو اس حلال چیز سے بھی دور ہونا بہتر ہے کہ طبیعت کی خرابی کی طرف وہ سبب بن جایا کرتا ہے. اسی طریقے سے عذاب الہی کا خوف ہے تو پھر بھی اس سے بچنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنا ہے، اس کی تعمیل کرنا ہے. تو یہ پرہیز کا جو حکم ہے اسی سے ملتا ہے، اس کی حکمت اسی سے ملتی ہے کہ جب خوف طبعی ہے تو اس صورت میں بھی حلال چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں اگر صحیح ڈاکٹر ہم سے کہتا ہے. اب آئیے اس بات کی طرف کہ یہ جو نمرود اور ابراہیم علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، یہ شام اور فلسطین کے جو نبی ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. اور یہ خاص طور پر جو آپ کی قوم ہے نا، کیونکہ یہ عراق کا جتنا علاقہ یہ سارا اس وقت سرزمین شام میں تھا. بالکل ٹھیک ہے نا. تو فلسطین کی بھی آج کی 9 آبادیات تھوڑی جی جو آج مظالم ہو رہے ہیں اور گھیر لیا. فلسطین بھی اصل میں ملک شام میں تھا. ملک شام میں تو بڑا خطہ تھا، جو برکت کی دعائیں نا وہ ان سب کے لیے ہیں شام والوں. تو عراق میں یہ بابل اور نینوا یہ سارا جو مشہور ہے نا یہ عراق میں، تو یہ بابل میں یہ قوم رہا کرتی تھی. تاریخ پہ بڑی گہری نظر ہے آپ کی. جی اور الحمدللہ میں نے دیکھا بھی ہے، یہ سارا مقامات دیکھے پڑھا ہے آپ نے، پڑھا بھی ہے شام میں. آج کا جو شام ہے ظاہر ہے آج کا، اور یہ کچھ عرصے پہلے کا تھوڑی انٹرپٹ کروں، اس کے حوالے سے جب تخاطب ہوتا ہے تو وہ شام اور ہے. جی ہاں شام والے اور ہیں. اس شام میں فلسطین بھی ہے، یہ سارا علاقہ بھی ہے. بالکل صحیح، وہ شام اور تھا. جی دیکھیں شام تو وہی ہے، لیکن اب یہ سکڑ گیا ہے. اس وقت اس کی جغرافیائی جو حد تھی وہ زیادہ تھی. اچھا، اب ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی نا، نمرود خاص طور پر، یہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اس نے یہ کہا تھا، اس کی مشابہت لوگوں نے بت بنا لیے تھے. ہاں، کہتا تھا جو بڑا بت ہے وہ میرا ہے. اچھا، ہاں میں بڑا خدا ہوں، باقی یہ سارے چھوٹے خدا ہیں. اچھا، ہم تو ایک ہی طرف دھیان رکھتے ہیں جبکہ ان کی نافرمانیاں تو بڑے عروج پر. جی. اچھا، پھر حیرت کی بات یہ تھی کہ جو اس کے دربار میں آتا اسے حکم تھا کہ وہ اس کو سجدہ کرے. اچھا، ہاں سجدہ کرے، نہ سجدہ کرتا تو پھینٹیا لگاتا. اچھا، چھوڑتا نہیں تھا. جی اسی لیے ابراہیم علیہ السلام جب اس کے دربار میں آئے تو انہوں نے سجدہ نہیں کیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے شروع سے یہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ کسی ایرے غیری چیز کی طرف مائل نہ ہوئے. یہ قرآن کریم نے اس بات کو باقاعدہ بیان فرمایا ہے. اچھا، اب ہوا یہ کہ اس نے پوچھا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں سجدہ اس کو کرتا ہوں کہ ربی الذی یحیی و یمیت، جو میرا رب ہے جو مجھے زندہ اور مردہ کرتا ہے.
کیونکہ اس نے کہا میں سجدہ کرتا ہوں رب کو. اس نے کہا تمہارا رب کون ہے؟ اس نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ اور مردہ کرتا ہے. اب زندگی اور موت کا فلسفہ کیا ہے؟ وہ بادشاہ ہونے کے باوجود عقل کا اندھا بنا ہوا تھا. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے, یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. بولا اچھا. اب باہر ایک آدمی زندہ گھوم رہا تھا, آزاد تھا, اسے لایا, اسے پھانسی چڑھا دی. اور ایک آدمی کو موت کی سزا سنائی جا چکی تھی, اسے آزاد کر دیا. کہا دیکھا, مردے کو زندہ کر دیا, زندہ کو مردہ کر دیا. تو میں بھی کر سکتا ہوں. اب ابراہیم علیہ السلام بجائے اس کے کہ اس پر اٹکے رہتے, اب سمجھ گئے کہ یہ کن ذہن ہے, یہ کسی اور طریقے سے سمجھے گا. فرمایا ایک کام کر, فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا رب وہ ہے, اب آپ مادی چیزوں پر آ گئے, میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے, تو کر کے دکھا دے. اب وہ سوچ رہا ہوگا یہ تو زمین تک تو میرے بس میں تھا. یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے جواباً کچھ بھی نہ کہا, اور قرآن فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, کفر جو ہے مبہوت ہو کر رہ گیا. اچھا دوسرا واقعہ جو 17ویں پارے میں ہے, ابراہیم علیہ السلام قوم کے ساتھ نہیں گئے, جو ان کے جشن کا ایک ایونٹ تھا وہ وہاں نہیں گئے, بت قدے میں داخل ہوئے اور ساروں کی پھینٹی لگائی, اور ایک کلہاڑا جو ان کے ہاتھ میں تھا آپ نے بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا. ساری قوم واپس آئی, بولا یہ کیا ہو گیا ہمارے بتوں کے ساتھ. سب کے سب نمرود کے پاس آئے. نمرود نے کہا یہ بتاؤ, تھا تو بڑا شاطر آدمی, اس نے کہا یہ بتاؤ کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو بتوں کو صحیح نہ کہتا ہو. کہا ایک ہے, سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم, ابراہیم کہا جاتا ہے. کہا بلا کے لاؤ اس کو, ہاں بلا کے لاؤ. اچھا ہوا یہ کہ جب آئے تو نمرود نے اور ساتھیوں نے سوال کیا کہ تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے, تم نے انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم. آپ نے کتنا لوجیکلی جواب دیا, آنسر دیا. فرمایا کہ میں کون ہوتا ہوں. فرمایا کہ یہ جو بڑا ہے نا کبیرہم فاسألوہم, اس سے سوال کرو. یہ آلہ قتل اس کے کاندھے پر ہے, مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. ہاں قتل ہوتا ہے, آلہ قتل جس کے ہاتھ میں وہ پھنستا ہے. کہہ رہے ہو تو جواب نہیں. سب کے سب جمع ہوئے, اور پھر اس کے بعد کہا کہ ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بات نہیں کر سکتے. تو فرمایا کہ یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, تم پر بھی اف ہو اور ان پر بھی اف ہو کہ جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو. اس کے بعد نمرود نے کہا کہ حرقوہ وانصروا آلہتکم, آگ جلاؤ, اپنے الہوں کی مدد کرو, ورنہ کوئی ماننے والا نہ رہے گا. اور نمرود کے بارے میں آخری بات عرض کروں کہ 300 سال تک انتہائی عیش پرستی کے ساتھ رہا, اور یہ وہ شخص ہے کہ جس کو پالنے والا کوئی نہ تھا. اللہ رب العالمین نے غیبی مدد اس کی فرمائی, غیبی طریقے سے اس کی پرورش فرمائی, اور روئے زمین کا بادشاہ تھا. اپنے سر پر تاج سجانے والا سب سے پہلے یہی تھا. 300 سال تک ایک عیش پرستی, پھر 300 سال تک ایک مچھر نے اس کو اتنا پریشان کیا کہ آخر میں جو بھی آتا کہتا کہ سجدہ نہ کرنا, میرے سر پر جوتے مارنا. اور اسی حال میں یہ واصل جہنم ہوا. اور اللہ نے اس کی پرورش اس لیے دست غیبی سے اور اس انداز سے کی, لوگوں سے چھپا کر, اور اللہ رب العزت نے دنیا کے سامنے دکھانا تھا کہ دیکھو پالتے بھی ہم ہی ہیں, مہلت بھی ہم ہی دیتے ہیں, اور نشانیاں بھی ہم بناتے ہیں, لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بھی ہم بناتے ہیں. ابراہیم ہماری نشانی اور نمرود عبرت کی نشانی. اللہ رب العزت کی یہ ظاہر ہے اس کے خانہ قدرت کے لیے کوئی بات مشکل نہیں ہے, وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب, قوم نمرود کے حوالے سے احوال ہو رہا تھا. میں یہ جو قوم سدوم جسے کہا جاتا ہے, لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے, ان کے حوالے سے بھی تذکرے ملتے ہیں قرآن مجید میں. یہ کون کون سی برائیوں میں مبتلا تھی اور یہ کیا احوال تھا ان کا, کچھ ارشاد فرمائیں. صاحب کا مفسرین نے بہت خوبصورت پیرائے میں تاریخی حقائق کو اور احادیث کو یکجا کر کے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ اقوام اپنے وقت کی بہترین اقوام تھیں, اور ان کے پاس جو سماجی علوم تھے, جو ان کا انداز فکر تھا, جو ان کا طرز معاشرت تھا, وہ کہیں بڑا اور کہیں بہتر اور کہیں زیادہ منظم تھا آج کے دور سے. صحیح. اور جو تفسیر بالرائے کے لوگ ہیں انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو آج کی جو ماڈرن اسٹیٹس ہیں یا جو جدید ریاستیں ہیں, ان کا جو انجینئرنگ بیسک جو ان کا نظام آبپاشی, نظام سلطنت, نظام مملکت یا نظام عدلیہ, وہ سارا کا سارا وہیں سے مستعار لیا گیا ہے, جن اقوام کی ہم آج بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں, صرف اس اعتبار سے کہ ان کی وہ حرکتیں تھیں جن کی وجہ سے انہیں منفی طور پہ یاد رکھا گیا. تو آج امت مسلمہ
اس بات کو اچھی طرح اپنے ذہن میں یہ بات رکھے کہ اگر ہم قوم صدوم کی بات کرتے ہیں تو یہ صرف ایک واقعہ یا ایک حوالہ یا عبرت کا نام نہیں. فاتبروا یا اولی الابصار کے اندر یہ صرف یہ نشانی نہیں ہے کہ اب عبرت حاصل کرو. اس میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے جو کچھ کہا ہے اسے وفا کرو. اگر تم وفا نہیں کرو گے تو یہ مصطفیٰ کی کرم دعا اور ان کی موجودگی, قرآن نے فرمایا تم ان میں ہو, اب جب تم ان میں ہو تو وہ ہمیشہ ہے, اس وجہ سے بچ رہے ہیں, ورنہ کیا کچھ نہیں ہو جاتا ہمارے ساتھ. اب یہ جو لوگ ہیں قوم لوط یا دیگر اقوام, ان کے معاملات یہ ہیں کہ ایک تو یہ قوم صدوم جس کو آپ کہتے ہیں غمزدہ رہنے والی یا ندامت کے ساتھ غمزدہ ہونے والی قوم کے معنی ہوتے ہیں اس کے, جو مشتق ہے صدم سے. اب یہ جو قوم ہے اس کا وتیرہ کیا تھا, عذاب آیا کیوں؟ اس کا بنیادی وتیرہ یہ تھا کہ کوئی مہمان آیا تو اس کے ساتھ ضابطے ضرور کریں گے. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب اسے انشاءاللہ مکمل کریں گے, بس ایک وقفہ ہمارے بیچ ہے, اور وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. خوش آمدید ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. پس پردہ بھی جب ایسے علماء موجود ہوں تو فیض بڑھتا رہتا ہے, اور بحیثیت میزبان نہیں بلکہ بحیثیت شاگرد علماء اکرام سے ہم جو ہے علم کی خیرات طلب کرتے رہتے ہیں. مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب, پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب آج مہمان تھے. آخری میرا سوال یہی تھا کہ قوم لوط جو ہے اس کی کیا برائیاں تھیں اور اس کا احوال کیا تھا, اور ڈاکٹر صاحب اس پہ روشنی ڈال رہے تھے. انشاءاللہ اسی پر ہمارا اختتام. جی ڈاکٹر صاحب. عرض یہ کر رہا تھا کہ مہمانوں کو لوٹنا, جو تاجر آئے انہیں لوٹنا, جی مہمانوں کو لوٹ لینا, استغفر اللہ ربی, سامان ان سے چھین لینا, بے حرمتی کرنا, اور پھر اپنی خواتین سے بیویوں سے نہ رغبت رکھتے ہوئے لڑکوں کی جانب رغبت رکھنا, ہم جنس پرستی, اور ہم جنس پرستی جس کو آپ آج کی زبان کے اندر نہ جانے کیا کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں, اور وہ قوانین بھی اب تو لوگوں کے لیے بن گئے بہت سارے, اللہ معاف فرمائے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب عذاب نازل ہوا ان پر, یہ وہ علاقہ ہے جو صدوم, جو 5 بڑے شہروں میں سے ایک بڑا اور مرکزی شہر, صحیح, اور یہ اردن اور جو اقصی اس کے بیچ کا حصہ ہے. اچھا, اور یہ بڑی برکت والی زمین ہے, ظاہر ہے یہ ساری خلیجی ریاستوں میں برکت ہی برکت. ایک بات طے ہوئی کہ ہم نے اپنے نبیوں کی حرمت کو بھی تمہیں دکھا دیا, اور برکت والی زمین پر اگر تم بدعنوانی کرو گے, بدعملی کرو گے تو ہم تمہیں تباہ کر دیں گے. اور ہوا بھی یہی, جب عذاب نازل ہوا تو یہ زمین کہا جاتا ہے یہاں پر پانی نہیں تھا, اس طرح سے تباہ ہوئی کہ یہ 400 کے قریب 400 میٹر سے آگے تک جا کر وہاں سے پانی شروع ہوا, اور یہ سب غرق ہوئے اس کے اندر, اور پورے کا پورا جو ہے وہ علاقہ جزیرہ نما بن گیا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے چاہا اس کو دوبارہ ابھار دیا. اللہ اکبر. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ مذاق نہ کریں, نبیوں کے ساتھ مذاق نہ کریں, اور اپنے اعمال کو ٹھیک کریں. بالکل صحیح. اور یہ سارے واقعات سننے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ کر ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم بھی انہی کی طرح انسان ہیں. فلاح و فوز اس وقت ملے گا جب ہم نبیوں کی بتائے ہوئے راستے پر چل سکیں. سبحان اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین اکرام, بس میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی کہ اجتماعی عذاب تو ہم پر نہیں آ رہا کیونکہ رسول اللہ درمیان ہے, لیکن قبر کے عذاب کی منزل کو ہم نے دیکھنا ہے. میدان محشر سابقہ اقوام کے اذکار ہمیں اس نصیحت کی طرف لائیں, اللہ کی طرف لائیں, اور خدا کی قسم یہ سچ ہے کہ نہ جانے امت آسی کا حشر کیا ہوتا, زہے کے بندہ و آقا کے درمیان ہیں حضور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.